سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ کال عدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو جناب مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا ہے۔ اب جو مخصوص نشستیں ہیں وہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے جناب جو موجودہ چیئرمین ہیں جناب گور خان، ان کا کہنا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ جناب اب باتوں سے کام نہیں چلے گا، اگر عمران خان کی پی ٹی آئی رہائی چاہتی ہے تو پریکٹیکل طور پر جو ہے ان کو جناب کچھ کرنا ہوگا، احتجاج کی شکل میں یا پھر جناب استعفوں کی شکل میں جناب اسمبلیوں کو چھوڑنا ہوگا، کے پی کے کی حکومت کو چھوڑنا ہوگا اور ایک بڑی تحریک کا جو ہے وہ اعلان کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب جو امین گنڈا پور ہیں اور مریم نواز ہیں، جو کے پی کے جناب سی ایم ہیں امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، اور جو پنجاب کی سی ایم مریم نواز ہیں، ان کے درمیان جناب خفیہ جو ملاقاتیں ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف میں اب ایک علی امین گنڈا پور نہیں، بہت سارے جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ جناب پیدا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کے پی کے میں جناب ایک ریکارڈ جو ہے وہ کرپشن سامنے آئی ہے اور سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ کرپشن کے جو ہیں وہ جناب نئے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آڈٹ جنرل آف پاکستان جو ہے اس کی رپورٹ بھی پنجاب حکومت کے متعلق جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2024-25 میں جو ہے وہ جناب پنجاب کی سی ایم مریم نواز نے جناب 10 خرب روپے کی جو ہے وہ کرپشن کی ہے، اور یہ جو کرپشن ہے ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں، کہ کبھی کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے آج تک اتنی بڑی کرپشن نہیں کی جتنی بڑی کرپشن جناب اس دور میں کی گئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے اس دور میں کی گئی ہے۔ بظاہر ہمارے ملک میں جو ہے جمہوریت ہے، لیکن ویسے اس برائے نام جمہوریت ہے اور ویسے اس ملک میں آمریت کا راج ہے، اور یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ جمہوریت صرف جو ہے پاکستان کے مافیا کے لیے بہتر ہے، جمہوریت صرف پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے بہتر ہے۔ جمہوریت نے اگر جو سب سے زیادہ نقصان کیا ہے وہ پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا ہے، پاکستان کی عوام کو تباہ کیا ہے، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ فروخت کر دیے ہیں، پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ میں اپنے ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ آج ریلوے کی حالت دیکھ لیں، اسٹیل مل کی حالت دیکھ لیں، پی آئی اے کی حالت دیکھ لیں، پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو جناب حکومت نے تباہ نہ کیا ہو۔ اب جو ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں مکمل طور پر جو ہیں وہ جناب تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم آڈٹ جنرل کی رپورٹ کا جائزہ لیں تو انہوں نے جناب اپنی رپورٹ میں بہت ہی خطرناک قسم کے انکشاف کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فراڈ، سرکاری رقم کا غلط استعمال کر کے جو ہے وہ جناب پاکستان کو، پنجاب کو اربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 14 مختلف قسم کی اسکیمیں ہیں، فراڈ اس میں ملوث ہے، اور جناب اس میں جو ہے رقم کے غلط استعمال کیے جانے میں جناب پنجاب حکومت ملوث ہے، اور جناب خزانے کو تقریباً 3.1 ارب جو روپے ہیں اس کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پنجاب کے خزانے کو تقریباً 3.1 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب مالی بد انتظامی کے 21 کیس میں 10.6 ارب جو روپے ہیں ان پنجاب کو جناب ٹیکہ لگایا گیا ہے، پنجاب کے خزانے کو ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب 45 کیس جو ایسے ہیں جس میں جناب غلط قسم کی خریداری کی گئی ہے، چاہے اس میں گاڑیاں لے لیں، پراپرٹی لے رہے ہیں، یا جو مرضی آپ سمجھ لیں، کہ 45 قسم کے کیس ایسے ہیں جس میں پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ خریداری پر ملوث ہے، اور جناب جن میں 43 ارب روپے کی جو ہے وہ خرد برد کی گئی ہے، کرپشن کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب 12 اسکیموں کے ذریعے کمرشل بینکوں میں جناب 988 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں میں جناب دیکھیں کہ بغیر سود کے پاکستان کی عوام کا پیسہ، پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ 988 ارب روپے ہے، جو جناب بغیر سود کے کمرشل بینکوں میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آڈٹ جنرل آف پاکستان کی طرف سے جن کیسز کو واضح کیا گیا ہے ان میں سب سے اہم کیس جن میں سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہے وہ جناب 282 ارب روپے کی آن لائن وصولی ہے۔ 282 ارب کی آن لائن وصولی جو ہے وہ جناب
पंजाब हुकूमत ने करके करप्शन में एक रिकॉर्ड कायम किया। उसके अलावा जनाब 480 मिलियन की जो किसानों को सब्सिडी दी गई थी उसमें भी जनाब एक रिकॉर्ड जो है वो जनाब करप्शन सामने आई है। इसके अलावा जो 73% है इस मुल्क के जनाब 4 शोबों में जो है वो इस्तेमाल की गए हैं, मवासलात, तमीरात, सेहत, तालीम पर। इसके अलावा जनाब हाउसिंग स्कीम, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियर और ख़वातीन की तरक्की, मादनियत, हैवानात और मालियात पर जनाब 43% जो है वो खर्चे किए गए हैं। और अरबों रुपए का जो चूना है वो पाकिस्तान की आवाम को लगाया गया है, मुल्क को लगाया गया है। और जनाब जो मुल्क के अदारे हैं उसको तबाह किए गए हैं, और मुल्क के जो पंजाब के जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनको तबाह करके जो लाखों जनाब मुलाजमीन थे उनको हुकूमत की तरफ से जो है वो बरतरफ भी कर दिया गया है। अगर हम पंजाब हुकूमत के अखराजात का अंदाज़ा लगाएं तो वो जनाब माहाना करोड़ों रुपए में अखराजात हैं, अरबों रुपए में जनाब वो जनाब अखराजात हैं। इसके अलावा जनाब पंजाब हुकूमत जो है आप देखें कि जितने भी रोड्स हैं पाकिस्तान में तामीर इस वक्त हो रहे उनको दोबारा उखाड़ कर उनके ऊपर नए रोड बनाए जा रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, टैक्सों का पैसा है, वो जनाब उनमें करप्शन की जाए। अगर KPK की तरफ जाए तो KPK की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल अली अमीन गंडापुर ने भी वहाँ पर अंधेर नगरी मचाई हुई है। वहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन के जनाब नए नए रिकॉर्ड जो हैं वो जनाब कायम करते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से जनाब मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर का गठजोड़ है, उसकी वजह से जो इमरान खान है उसकी रहाई के लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और जनाब इस वक्त अली अमीन गंडापुर बजाते खुद जो है इमरान खान की रहाई में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो टूट फूट का शिकार है। अली अमीन गंडापुर के जनाब हुकूमत के साथ भी राब्ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं, पंजाब हुकूमत के साथ भी राब्ते हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जनाब पंजाब हुकूमत के साथ राब्ते बढ़ा रहे हैं, वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते बढ़ा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि KPK का बजट जो है इमरान खान के मना करने के बावजूद कि मेरे साथ मशावरत करने के बगैर जो है बजट पास नहीं करना, इसके बावजूद भी जो है अली अमीन गंडापुर ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जनाब वो बजट पास किया। और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की जो पीठ है उसके जनाब उसमें सबसे बड़ा खंजर घोंपा। और अली अमीन गंडापुर खुद जो है जनाब इमरान खान की रहाई में सबसे बड़ी रुकावट हैं।